بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن حلف اجمی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کے والد اور والدہ بھی اسی کے غلام تھے۔ امیہ بن حلف بہت دولت مند آدمی تھا۔ اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال حبشی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے حضرت بلال کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن حلف کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا کہ جناب، میری بکریوں میں دودھ دینے والی بکری کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا نام لے کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن کے بعد بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن پیارے نبی نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال نے فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ جب امیہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ غصے میں آ گیا اور آپ پر ظلم کرنے لگا۔ جب سورج کی تپش سے زمین گرم ہو جاتی تو حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کر تپتی دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر تپتے ریت میں ڈال دیا جاتا اور ایسے گرم پتھر کہ جن پر گوشت بھن جائے ان کے سینے مبارک، پشت اور پہلو پر رکھے جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت بلال کی زبان سے احد احد کے علاوہ کچھ نہ نکلتا۔ امیہ نے حضرت بلال سے کہا کہ تو کہہ کہ میں لات، منات اور عزیٰ پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں لات، منات اور عزیٰ سے بیزار ہوا۔ امیہ نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو امیہ نے کہا کہ کہو میں لات، منات اور عزیٰ پر ایمان لے آیا۔ حضرت بلال نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر احد احد کہا۔ ایک دن اسی طرح حضرت بلال حبشی پر ظلم ہو رہا تھا تو پاس سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اللہ سے ڈرو اور اس ظلم سے اپنا ہاتھ روکو۔ امیہ نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بلال حبشی اپنا زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتے۔ آپ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام میں ایمان لائے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پیارے نبی کے حکم پر کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ حضرت بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔
اسی طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔